أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ایشرکون کیا وہ اللہ کا شریک بناتے ہیں ما ان کو لا یخلق شیئا جو نہیں پیدا کر سکتے کچھ بھی وہم یخلقون اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں ولا یستطیعون اور نہیں وہ طاقت رکھتے لہم نصرا ان کے لیے مدد کرنے کی ولا انفسہم ینصرون اور نہ ہی وہ اپنی ذات کی وہ مدد کر سکتے ہیں وَإِن تَدْعُوهُمْ اور اگر تم پکارو نے بلاؤ إِلَى الْهُدَى ہدایت کرنے کی طرف لا يَتَّبِعُوكُمْ تو وہ نہ تمہارا کہنا مان سکیں سواء علیکم برابر ہے تم پہ ادعوتموہم کہ تم ان کو پکارو ام انتم صامتون یا تم خاموش رہو ان الذین تدعون بے شک وہ لوگ کہ پکارتے ہو تم جنہیں من دون اللہ اللہ کے سوا عباد امثالکم وہ بھی بندے ہیں تم جیسے فدعوہم پھر تم انہیں پکارو آواز دو فلیستجیبوا لکم پھر چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں اس کا ان کنتم صادقین اگر تم سچ کہنے والے ہو۔ اس سے پہلے اللہ جل شانہ کی صفات کا بیان ہوا کہ اللہ سب کے نفع نقصان کے مالک ہیں، اللہ کی ذات ہی ہیں جو عالم الغیب ذات ہے اور اللہ کی ذات ہے سب کی خالق، سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، سب کو اولاد دینے والا اللہ ہے۔ اور فرمایا کہ جب بندے کو اولاد نہیں ملتی تو اللہ سے مانگتا رہتا ہے اور جب اللہ اولاد دیتے ہیں تو پھر جا کے اوروں کے نذرانے دے کر اوروں کا شکرانہ دیتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے اور یوں اللہ کے ساتھ اس کے غیر کو شریک بناتا ہے اور یہ شرک اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرایا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ تو تحقیق اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ شرک کا گناہ اللہ اس کو معاف نہیں کرتے، اس کے علاوہ اللہ اور گناہوں کی معافی دے دیں گے۔ مشرک جب تک شرک سے توبہ کر کے نہ مرے تو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو اب اسی کا مزید بیان ہے ایشرکون ما لا یخلق شیئا کہ یہ لوگ جو اولاد کے بیٹا مل جانے پر اللہ کو بھول کر اوروں کو نذرانے پیش کرنے چلے جاتے ہیں، اوروں کو جا کے شکرانے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہی کے کرم سے یہ ہوا، تو فرمایا ان میں کیا طاقت ہے کہ وہ ان کو بیٹا دیتے، ان میں کیا قدرت تھی کہ وہ ان کو اولاد دے دیتے۔ ایشرکون کیا یہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کا ما ان کو لا یخلق شیئا جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، ان کو کسی چیز کے پیدا کرنے کی قدرت نہیں ہے۔
جیسے دوسرے مقام پہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں 70ویں سپارے کے آخری حصے میں کہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا۔ اللہ فرماتے ہیں اس مثال سے سمجھو اور مثال کو غور سے سنو کہ جن کو تم اپنی مشکل کشائی کے لیے پکارتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا مشکل کشا بناتے ہو، لن يخلقوا ذبابا، وہ اتنی طاقت بھی نہیں رکھتے، اتنی قدرت بھی انہیں نہیں کہ وہ ایک مکھی بنا سکے۔ مکھی حقیر قسم کا ایک جانور ہے، تو یہ مکھی بنانے کی قدرت نہیں رکھتے۔ مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، ان یسلبہم الذباب شیئا، اگر مکھی ان کے ہاتھ میں لقمہ ہو جس کو یہ اپنے منہ میں ڈال رہے ہوں، وہ اس لقمے سے آ کے کھانے کا ایک ذرہ اٹھا کے لے جائے، یہ تو اتنے بے بس اور کمزور ہیں کہ اس سے وہ ذرہ چھڑا نہیں سکتے۔ ان یسلبہم الذباب شیئا، ذرہ وہ مکھی ان سے چھین کے لے جائے، جو ان کے حصے کا کھانا وہ چھین کے لے جائے تو یہ ان سے چھڑا نہیں سکتے۔ تو ضعف الطالب والمطلوب، اللہ فرماتے ہیں اسی سے سمجھو کہ جس سے تم مانگتے ہو، جس کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو، وہ کتنا کمزور اور بے بس ہے، اور پھر جو تم مانگنے والے ہو تم بھی کمزور بے بس، جس سے مانگ رہے ہو وہ بھی اللہ کا محتاج، تم بھی اللہ کے محتاج، تو پھر کیا کرتے ہو تم؟ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ ما لا یخلق شیئا، ان کو اللہ کا شریک بناتے ہو جو ذرہ شیء، بہت معمولی چیز، وہ بھی نہیں بنا سکتے۔ وہم یخلقون، وہ تو خود بنائے گئے ہیں، اللہ کے خود پیدا کردہ ہیں۔ ولا یستطیعون لهم نصرا، اور نہیں وہ طاقت رکھتے ان کی مدد کی، یعنی جو ان کو پکاریں وہ ان کی مدد کر سکیں، ان کو تو اتنی بھی قدرت نہیں، وہ کسی کی کیا مدد کریں۔ ولا انفسهم ینصرون، ان پہ کوئی نقصان آ جائے، ان پہ کوئی حادثہ آ جائے، وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ ولا انفسهم ینصرون، اور وہ اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم انہیں بلاؤ پکارو إِلَى الْهُدَىٰ، ہدایت کرنے کی طرف، کہ وہ آئیں، آ کر اٹھ کر اپنے مقام سے، مزار سے، آستانے سے تمہاری رہنمائی کریں، لا يتبعوکم، تو وہ تمہارا کہنا نہیں مان سکتے۔ وہ اس دنیا سے چلے گئے، تمہارا اور ان کا دنیا کا رابطہ ختم ہو گیا، اب وہ تمہیں کیسے آ کر پھر ہدایت دے؟ سواء علیکم ادعوتمہم، برابر ہے کہ تم انہیں پکارو، ام انتم صامتون، یا تم خاموش ہو۔ وہ تو سنتے ہی نہیں، اپنی قبر میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے مزار میں پڑے ہوئے ہیں، وہ تمہاری کیا سنیں؟ اور اگر وہ سن بھی لیں تو وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے، تمہارا کوئی کام نہیں بنا سکتے۔ تو پھر ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو من دون اللہ، اللہ کے سوا، عباد امثالکم، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، امثالکم، تمہاری طرح وہ بھی پیدا کیے گئے ہیں۔ امثال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تم جیسے ہیں، کہ مرتبے میں تمہاری طرح کے ہیں، یا درجے اور فضیلت میں وہ اور تم برابر ہو، مطلب اس امثال کا یہ ہے کہ جس طرح تم خدا کی مخلوق ہو، تم اللہ کے پیدا کردہ ہو، اسی طرح وہ بھی اللہ کے پیدا کردہ۔ جیسے تم خدا کے بندے ہو، اللہ کے مملوک ہو، اللہ تمہارے مالک ہیں، وہ تمہارے حاکم ہیں، وہ تمہارے خالق ہیں، اسی طرح یہ بھی اللہ کے مملوک ہیں، ان کا مالک بھی اللہ ہے، اور وہ بھی اللہ کے محتاج ہیں جیسے تم اللہ کے محتاج ہو۔ ہاں، عام انسانیت سے ان کے درجات بڑے ہیں، جیسے اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں، اولیاء کرام بزرگان دین ہوتے ہیں، غوث قطب ابدال بزرگ ہستیاں ہوتی ہیں، سب کے اپنے اپنے مرتبے اور درجات ہیں، لیکن ہیں سب اللہ کی مخلوق،
ہیں سب اللہ کے بندے، سب اللہ کے مملوک ہیں اور سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے تابع ہیں۔ عباد امثالکم، وہ بندے ہیں تمہاری طرح پیدا کردہ، تمہاری طرح اللہ کے مملوک، اس لیے وہ اللہ کے محبوبین ہیں لیکن معبود نہیں ہیں، وہ مسجود نہیں ہے، وہ خالق نہیں ہے، وہ مشکل کشا نہیں ہے، وہ نفع نقصان کے قادر نہیں ہے، وہ ساری قدرتیں اللہ کو ہیں۔ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر وہ تمہارے مشکل کشا ہیں تو پھر تم انہیں پکارو اپنی مشکلوں میں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پھر چاہیے کہ وہ تمہیں اس کا جواب بھی دیا کریں، جب تم انہیں پکارو تو وہ تمہیں جواب بھی دیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ عملی طور پر ایسا نہیں ہے کہ تم جا کے کسی کو پکارو اپنی مشکل کے لیے، اس کے نام کی فریاد کرو تو وہ تمہیں جواب بھی دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جب ایسا نہیں ہے تو پھر کیوں اس کو پکارتے ہو؟ اللہ کی ذات کو پکارو جو ہر ایک کی دور و نزدیک سے سننے والا ہے، ہر وقت ہر ایک کے حال سے باخبر ہے اور ساری قدرتیں اس کو حاصل ہیں، تو پھر اس اللہ کی ذات کو پکارو۔ تو اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ یہ بات کہنے سے کسی ولی کی شان کمزور ہوگی کہ یہ کہا جائے کہ اس کو خدائی قدرتیں نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بے ادبی ہوگی اس بزرگ کی، اس ولی کی بے ادبی ہو گئی اور اس کو خدا کے منصب پہ کھڑا کر دو تو یہ اس کا ادب ہو گیا۔ یہ علمی خیانت ہے، یہ جہالت ہے کہ جو اللہ جل شانہ نے اپنے نیک اور محبوب بندوں کو مراتب دیے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، یہ اصل ہے۔ اور جو خدا کی قدرتیں ہیں وہ اللہ کے بندوں میں بانٹنے نہ لگو، اور یہ خود افتراء کردہ شان اور اپنا گھڑا ہوا ادب یہ دنیا پہ مسلط نہ کرو کہ جو بھی یہ کہے کہ اللہ کی ذات کو ساری قدرتیں ہیں، اللہ سب کے نفع نقصان کے مالک ہیں اور اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ ولی کی بے ادبی ہوگی، انبیاء کی بے ادبی کر دی۔ تو یہ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ جن کو بھی اللہ کو چھوڑ کر تم پکارو وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، خواہ وہ فرشتے ہوں، خواہ وہ انبیاء علیہ السلام ہوں، خواہ وہ اللہ کے ولی ہوں، مقربین، امام، مجتہد ہوں، وہ اپنے مقام پہ بڑے درجات والے ہیں، لیکن ان کو خدا کا منصب نہ دو، ان کو خدا کی صفتیں نہ دو، وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محبوبین ہیں۔ تو اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو پھر اللہ کے خاص الخاص جو مقربین ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کو اپنی مشکلوں میں پکارتے، اور انبیاء علیہ السلام اپنے سے بڑے درجوں والوں کو مشکلات میں پکارتے تھے، لیکن ہر نبی نے جب بھی مشکل آئی تو صرف اللہ کی ذات کو پکارا۔ یہ نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پریشانی آئی تو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارا ہو، آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کے نام کی فریاد کی ہو جو آپ کے جد امجد ہیں، لیکن جب بھی فریاد کی تو اللہ کی ذات سے کی۔ تو یہ ہے کہ اللہ کو اپنی مشکلوں میں، حاجتوں میں پکارو اور اللہ کے غیر کو نہ پکارو، اللہ کے بندوں کو نہ پکارو۔ اگر ایسی ہے تو پھر چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں، تمہارے مسئلے حل کریں۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر ان کو اپنی مشکلات میں پکارو اور وہ تمہیں جواب دیں، اور جب ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ کی ذات کو صرف پکارو۔ آخر دعوانا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم وفقنا لعمل لما تحب وترضى اللهم اعطنا فهم القرآن اللهم انا نعوذ بك من النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا۔ یا اللہ سب کی بیماروں کو شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما۔ یا اپنے بھائی مدر صاحب بہن کے مامو جان بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت کامل عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ صلی اللہ تعالی
اللهم صل